सब अपने
रात में पता नहीं कहाँ है। बंद पड़ा है उधर ही है।
اگر تو یہ حرکت کرتا نا مجھے لگا اسی سے یہ لیا وہ ایسے ہی میں ہوں ہمیں بھی لے لیا فیمس ہو جائے گا یار بھائی لے لیا
घुमाना थोड़ी सी मेरी तरफ, घुमाओ मेरी तरफ। मुकम्मल घुमाओ। कौन कौन मोबाइल निकल गया फोन करो या चलो तुम्हारी बना देते हैं साहिब हुई मजिश हुई हो गई जब तक मेरी जेब में था बाहर निकला जुलूस के अंदर एंटर हुआ मोबाइल पता ही नहीं चला यार पता ही नहीं चला बिल्कुल भी फिर हमारा उनके ही
मैं जा रही हूँ घर काका लेने आई लाइट चला रहा है देख रहे हैं अनंत कहाँ है इधर अब्बास का माता शफीर का माता अब्बास का माता शफीर का माता अब्बास का माता शफीर का माता अब्बास का माता शफीर का अपनी रस्सी टाइट यार बाहर मार गए होने गए करानी आई गए वो क्या भाई क्या करानी अरे आज
میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا، میدان میں جانے والا نہ رہا، اور کوئی گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو
اٹھا لائے حسین شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا میدان میں نعرہ صلوات محمد الوغاولی محمد ماں کہتی تھی کیا کیا ملا جیلے ہوں گے بہنا نہیں پاس بہنا نہیں پاس کس کھیلے ہوں گے رات اندھیری ڈرانا جنگل اصغر میرے قبر میں اکیلے اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے ماں کہتی تھی کیا کیا جیلے ہوں گے نعرہ صلوات رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کے پہنچی تو
کفن یاد آیا، لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا ہر ایک تشنا دن یاد آیا۔ نعرہ صلاۃ۔ اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے تھے اس زمین پر عرش بری کے تارے، اے چاند کربلا کے، اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاند یہاں پر، خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے، اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈک، سوتے جو ہے یہاں پر زغرا کے یہ پیارے، تسنیم سلسبیلو کوثر کے ہیں یہ مالک، مارے گئے جو پیاسے اس نہر کے کنارے، اور حبیب جیسے جانباز اور احبا مارے گئے یہیں پر انصار شاہدی کے، مارے گئے یہیں پر بے دردیو ستم سے، مسلم کے دونوں پیارے زینب کے دونوں بیٹے، پامال ہو رہی تھی قاسم کی لاش رن میں، عباس اور سرور چنتے تھے ان کے ٹکڑے، بازو کٹے یہیں پر عباس وفا کے، اذن وفا نہ پایا، پانی بھی لا نہ پائے، اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ، سینے پکھائی بر
مرجی ہم شکل مصطفیٰ دے پانی پلانے لائے ایک محل تو سرور کیا زب غہر ملانے تیرے ستم لگا کر گردن دی پسر گی بازو چھدا پتر کا دونوں تڑپ تڑپ کر پیاسے جہاں سے گزرے اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی اس بن میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربری دلاشے اس ون میں ایک بچی بابا کو ڈھونڈتی تھی بکھرے ہوئے پڑے تھے جب سربری دلاشے پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ رسید بچی سینے پسو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے اس سر زمین سے نکلے سجاد سر جھکائے شہزادے جناح مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے ہے کربلا میں جو لوگ سبت جعفر اے کاش پھر مقدر ان کو یہ دن دکھائے ہے چاند کربلا کی رحم اللہ من کر الفاتحہ درود پڑھے محمد وعلم حسین بے قصبے پر کا آج چہلم ہے حسین بے قصبے پر کا آج چہلم ہے تمام فاطمہ کے گھر کا آج چہلم ہے سپاہ سبتے پیغمبر کا آج چہلم علی کے گھر میں 72 کا آج چہلم نہ فاطمہ نہ پیغمبر
امام بے کس بے آشنا کا چہلم ہے شہید ظلم و قتیل جفا کا چہلم ہے علی و فاطمہ کے دل ربا کا چہلم ہے نبی کے گھر میں شہ کربلا کا چہلم ہے حرم میں گل ہے کہ عباس کبریا کے لیے ذرا سا پانی تو بھجوا دو فاتحہ کے لیے ذرا سا پانی تو بھجوا دو فاتحہ کے لیے جب آفتوں کے گرفتار قید سے چھوٹے امام دی کے آزادار قید سے چھوٹے اسیر و مضطر و ناچار قید سے چھوٹے جناب عابد بیمار قید سے چھوٹے بکا کا اذن جو پایا تجھے کچھ ملا حسین تو نہ ملے پر سر حسین ملا حسین تو نہ ملے پر سر حسین قیامت آئی کہ شاہ خدا کا سر آیا پچھاڑ کھائی پسرنے بہن نے غشایا سلام کر کے مریض غمی چلایا بہت دلوں میں اسیروں کو یاد فرمایا پھر آگے شام قیدی کڑی اٹھا غذا کے بدلے فقط تازیان کھاتے تھے غذا کے بدلے فقط تازیان کھاتے تھے مریض ہجر نے کیا کیا نہ شور و شر دیکھا حضور کے سر پر خون کو نیز پر دیکھا ہجوم عام حرم کے ادھر ادھر دیکھا اسیروں کو سر بازار ننگے سر دیکھا خرابے میں یہ مصیبت گزر گئی بابا تمہاری لعنت گھٹ گھٹ کے مر گئے بابا تمہاری لعنت گھٹ گھٹ کے مر گئے حرم جو قبر سکینہ پناہ گر ہجوم یاس میں زندان سے چھوٹ کر سر حسین کو لے کر وہ ننگے سر آئے ندائے دی کے سکینہ امام پاک کے سر کی بلا حسین لینے کو خود آئے چلو حسین لینے کو خود آئے لاحق پہ گر کے یہ چلائی بانوے نارا یہ بے نصیب ملنے کو آئی ہے چچا سے جو تمہیں کہنا ہو کہہ دو میں کہ امو جان سے ملنے کو جاتی ہے کہ امو جان سے ملنے کو جاتی ہے سفر کا قصد ہے سفر کے غم میں تمہاری قبر خدا کے سپرد کرتے تمہاری قبر خدا کے سپرد کرتے ہو حسین بے قصبے پر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ رب الشہداء و رب الصالحین الحمدللہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نور الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام و تحیت بالاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہ ومنکر ولایتہم وفضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا لیوم الدین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شب چہلم 72 کا چہلم، اس چہلم میں راستے میں گرنے والے بچوں کو نہ بھولنا، ہو سکے تو مسلم کے 2 بیٹوں کو بھی یاد رکھنا، جناب مسلم، جناب سکینہ، اور کیا کیا قربانیاں ہیں جو علی کی بیٹی نے دی۔ تحد نگاہ حسینیوں کا یہ جلوس یہ بتا رہا ہے کہ آج بھی امام کے نام پر مرنے کے لیے تیار ہیں حسینی۔ علی کی بیٹی نے ایک فوج ترتیب دی، حسینی ماؤں کو اس میں شامل کیا، اور اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے بی بی نے کربلا سے جو سفر اختیار کیا اس میں آنسوؤں کو ضبط کیا، روئی نہیں علی کی بیٹی۔ ایسے خطبے دیے کہ نابینا صحابی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ علی کے بیٹے شام میں خطبے دے رہے ہیں۔ دعاؤں کے لیے کہا دعا کرو کہ ہماری بینائی آ جائے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کہا دیکھنا چاہتے ہیں علی کا بیٹا کیسا خطبہ دیتا ہے۔ مولانا تشریف فرمائیں، کہا آپ بڑے صحابی ہیں، آپ دعا کریں یہاں جتنے کھڑے ہیں اندھے ہو جائیں۔ کیوں اندھے ہو جائیں اور ہم بد دعا کیوں کریں؟ کہا اس لیے کہ بازاروں میں خطبے دینے والے علی کے بیٹے نہیں ہیں، علی کی بیٹی ہیں۔ بہت صبر کے ساتھ علی کی بیٹی نے ان منازل کو طے کیا۔ کہیں پتھر آ کر پیشانی کو رنگین کر گیا، اور جب بھائی سے نظریں ملیں اور بھائی نے آنکھوں کو بند کرنا چاہا تو بہن نے کہا آنکھیں کھولو ماں جائے، آنکھیں بند نہ کرنا۔ بہن ایسا کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ ہم نے بھی تو 70 قدم سے آپ کا امتحان دیکھا تھا، آپ بھی ہمارا امتحان دیکھیں۔ دربار میں آ گئی، لوگ اور بالخصوص ہمارے اہل سنت بھائی غور کریں اس بات پر کہ جب علی کی بیٹی دربار میں کھڑی تھی، نبی کی بیٹی کھڑی ہے اور ابتر بیٹھے ہوئے ہیں، اس موقع پر کہا یزید نے کہ میں علی کی بیٹی سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، تو بی بی نے کہا تھا نانا میں وہ منظر نہیں بھول سکتی جب شرابیوں کے دربار میں یزید سے ہم کلام ہونا پڑا، لیکن نانا کا نام بچانے کے لیے علی کی بیٹی نے ہمت کا مظاہرہ کیا، اور یہاں بھی ایک منظر پیش آیا جس کے سبب سے ہم یہ جلوس نکالتے ہیں۔ اور میں پیغام دینا چاہوں گا اس چوراہے پر کہ لوگ نوٹ کریں اس بات کو کہ یہ مجلسیں کیوں ہیں، یہ عزاداری کیوں ہیں۔ اب گردن چلی جائے، کوئی ناراض ہو یا کوئی راضی ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے کسی سے، اس کی پاسداری کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ اور ہوا کیا ہے، ایک بار یزید نے امام حسین کا غلط تعارف پیش کیا اور بہن کے سامنے کہہ دیا یہ باغی کا سر ہے۔ تو علی کی بیٹی نے آواز دی اے یزید اب مجلسوں کے صورت میں، جلوسوں کی صورت میں حسین کا صحیح تعارف پیش کرا کے جاؤں گی، اور یہ جلوس اعضا گواہ ہے اس بات کا کہ اب مجلسوں میں امام کا تعارف ہو رہا ہے۔ ساری رات گزر گئی آپ کو عزاداری میں، اور کل پھر جلوس کا سلسلہ ہے، زیادہ وقت نہیں لوں گا۔
وہ وقت آیا کہ جب سید سجاد کو دربار بلایا گیا ہے اور دربار بلا کر کہا سجاد ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ لعنت کرے یزید پر، سجاد نے حسرت سے کہا جسے حسرت تھی آزاد ہونے کی وہ تو شام کے زندان میں سو گئی۔ وہ جو پوچھتی تھی پرندے کہاں جاتے، وہ جو پوچھتی تھی پرندے کہاں آتے، اور پھر حسرت سے کہتی تھی بھیا پرندوں کا بھی وطن ہے ہمارا کوئی وطن نہیں، پرندوں کا بھی گھر ہے ہمارا گھر نہیں۔ ان کی قسمت اچھی ہے یہ اپنے بچوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ سید سجاد نے کہا ہم پھوپھی سے پوچھیں گے اور جو پھوپھی کا فیصلہ ہوگا وہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اور ایک مرتبہ پوچھا پھوپھی اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ پھوپھی نے بھی یہی کہا سکینہ شام میں سجاد اب رہائی۔ پھوپھی اماں چلو وطن چلنا ہے، نانا سے ملاقات کرنی ہے، امام سے ملنا ہے۔ بہن نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ یزید کو پیغام دو، 3 شرائط ہیں۔ شرائط ہارنے والا نہیں منواتا ہے، شرائط فاتح منواتا ہے۔ علی کی بیٹی فاتح ہو کے شام سے جائے گی۔ ایک مرتبہ اعلان کیا تین باتیں مانو تو پھر ہم یہاں سے جائیں گے، سننے آئے ہو نا۔ ایک مرتبہ کہا بتاؤ کیا شرط ہے، کہ ہمارا لٹا ہوا سامان واپس کرو، ہماری چادریں واپس کرو۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا نہیں معلوم کون کہاں لے کر گیا ہے۔ بی بی یہ کام نہیں ہو سکتا، ایسا کیجئے کہ ہم سے چادر کی قیمت لے لے، اللہ اس کی نسلوں پہ لعنت کرے۔ زہرا کی چادر کی قیمت دے سکتی ہے دنیا، بی بی کی چادر کی قیمت دے سکتی ہے، کہ نہیں ہمیں چادر چاہیے، چادریں ملیں گی تو وطن جائیں گے۔ یہ بی بی ضد کیوں ہے؟ اس لیے کہ جانتی تھی کہ لوگ دفاع کریں گے یزید کا۔ بی بی نے طے کر لیا لٹا ہوا مال برآمد کر کے بتاؤں گی کون اصل قاتل ہے، کون کہاں چھپا ہوا ہے۔ مال برآمد کرایا علی کی بیٹی نے، اور پھر کہا دوسری شرط یہ ہے کہ ہم مجلس کریں گے۔ یہ مجلس شیعہ نہیں کر رہے ہیں، یہ مجلس علی کی بیٹی نے نبی کی نواسی نے کی تھی۔ پہلی مجلس زندان میں، ہمیں 3 دن گھر خالی کرا کے دو، ہم مجلس کر کے یہاں سے جائیں گے۔ تو یزید نہیں روک سکا حسین کی مجلس کو، نسل یزید کہاں سے روکیں گی؟ اکیلا چلا تھا سجاد۔ آج تو ہزاروں ہیں علم اٹھانے والے، آج تو ہزاروں ہیں پرسہ دینے والے۔ بس عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تیسری شرط یہ ہے کہ بشیر کو ہمارے ساتھ بھیجا جائے۔ بشیر کون ہے؟ بشیر کو کون جانتا تھا؟ ایک مرتبہ بی بی نے کہا بشیر ساتھ جائے گا، تو پوچھا بشیر کو کیسے جانتے ہیں؟ کہ بشیر کو اسی شام میں جانتے ہیں جہاں علی کی بیٹی نے 15 اذانیں سنی ہے نا، دربار سجائے جا رہے ہیں، علی کی بیٹیاں دربار کے باہر کھڑی ہیں، 15 اذانیں جہاں سنی وہاں بشیر جو ماشکی کا کام کرتا ہے یہ قریب آیا، قریب آ کر کہہ رہا تھا علی کی بیٹی عباس کے ساتھ ماری جاتی تو شام نہ آتی، یہ تیرے قابل نہیں ہے، یہ تیرے قابل نہیں تھا۔ بس اتنا سننا تھا کہ بشیر کو ساتھ لے کے جائیں گے، بشیر کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ عزاداروں ایک مرتبہ تینوں شرائط پر عمل ہوا، کربلا سے ہوتے ہوئے جائیں گے، آپ کی مرضی ہے۔ ایک مرتبہ عزا خانہ سجا اور پہلی مجلس منعقد ہوئی، بس رحمت تمام، ایک مرتبہ مجلس ہوگی، پہلی مجلس۔ تم تو تبرکات دیکھ رہے ہو نا، اور ابھی بھی نوڈھال کا تابوت آئے گا۔ سنو یہ جو تبرکات ہے نا یہ شبیہ ہیں، اصل تو وہاں آئے تھے، لٹا ہوا سامان آیا، ارے سر آئے ہیں۔ ایک مرتبہ آگے بڑھ کے سید سجاد نے ایک ایک سر لینا شروع کیا۔ کیسے عرض کروں، بیٹوں ماں اولاد والے بیٹھے، ایک مرتبہ سر آیا، سجاد نے سر لیا، آواز دی پھوپھی اماں لو یہ سر لو، پھوپھی نے پیار کیا، آواز دی ربا علی اصغر آیا، رباب علی اصغر آیا ہے۔ ماتم کے لیے تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کوئی مارنے والا نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ علی کی بیٹی کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا۔ عزاداروں ایک مرتبہ ایک اور سر آیا، علی کی بیٹی نے آگے بڑھ کر لیا سید سجاد سے، اور یہ سر کس کا ہے؟ سر کس کا ہے معلوم ہے؟ آواز دی فروا قاسم آئے ہیں، قاسم آئے ہیں۔ عزاداروں قاسم کا سر رکھا گیا، بیویوں نے ماتم کیا۔ ایک اور سر آیا ہے، ایک مرتبہ حسرت سے بہت دیر دیکھا کہ یہ زینب، اور چوم کر آواز دی لیلا علی اکبر
18 बरस वाला नौजवान हूँ। अली अकबर आया है, सर लैला ने लिया, मातम हो रहा है। एक मर्तबा आगे बढ़ी अली की बेटी, एक एक सर ले रही है, एक एक सर ले रही है। सुना है हुसैन का सर आया, ऐसा सर कि हर बीबी ने खड़े होकर इस्तकबाल किया, इमाम का मातम हुआ। सुनो, एक मर्तबा गठरी आई है, एक गठरी आई है। ये जो गठरी आई है ना, इसमें कुछ अमानतें हैं। गठरी खोली और एक एक चादर पहचानती चली गई। 1 साल बाद भी अली की बेटी ने चादर उठाई, आवाज दी फिजा ये आपकी चादर है। एक मर्तबा आवाज दी लैला ये आपकी चादर है, ए फरवा ये आपकी चादर है। मगर 2 अमानतें ऐसी थी जिनका लेने वाला कोई नहीं था। अज़ादारों और जिंदान का रुख किया, आवाज दी सकीना आपकी चादर, आपकी बालियां आ गई हैं। एक मर्तबा एक और सर आया है। अज़ादारों, सर आया है। बहुत देर तक इस सर को देखा, बहुत देर तक देखा। रोने आए हो ना मजलिस में, सर को देखा और पूछने लगी, सज्जाद ये किसका सर है, ये किसको देना है? इतना देखना था। सैयद सज्जाद ने सर लिया, हाथों में चूमा, रुख किया मदीने का। आवाज दी नाना, ज़ैनब ने अब्बास को न पहचाना, अब्बास को न पहचाना। इतना सुनना था, वापस सर लिया। आवाज दी नाना, मेरा अब्बास ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये हालत क्या हुई? नेज़े पे नहीं रुकता था, नेज़े पे न रुकता था, इसलिए यह हालत है कि पहचाना नहीं जाता। एक मर्तबा सर दिया, मातम हुआ गाजी का, अलहिजाब कहकर एक एक तबर्रुक आता रहा। अली की बेटी मातम करती रही, एक एक तबर्रुक आता रहा। अली की बेटी मातम करती रही। जिंदान में 3 दिन तक मजलिस हुसैन बर्पा हुई। वहां से मजलिसों का आगाज हुआ। अली की बेटी अब सफर करेगी। अज़ादारों, चलने लगा काफिला। सज्जाद ने रोक दिया, फूफी अम्मा ठहरो। क्यों? अरे कयामत है, कयामत है। कौन रह गया? कौन मौजूद नहीं है? आवाज दी, अम्मा रुबाब नहीं है, अम्मा रुबाब नहीं है। जिंदान की तरफ वापस पलटी, क्या देखा? कब्र सकीना पे छाई हुई है। कह रही है, सकीना आजादी मिल गई है। ए बीबी चलो अब्बास से मिलाएंगे, चलो बाबा से मिलाएंगे। चलो सुगरा से नहीं मिल रहा है, लेकिन नहीं आई सकीना। पैगाम दिया, अम्मा वतन जाना तो सुगरा को गले लगाना और कहना अच्छा किया मदीने रह गई, अच्छा किया यहाँ नहीं आई। अज़ादारों, यहाँ तो तमाचे लगते हैं, यहाँ तो कानों से बालियां ले ली जाती हैं, बाबा से दूर कर दिया जाता है। एक मर्तबा उठाया इमाम ने, माँ बार बार लिपटती थी कब्र सकीना पर। अल्लाह किसी माँ को ये मंजर न दिखाए। सज्जाद ने हुक्म दिया, इमाम बन के हुक्म देता हूँ, अम्मा खड़ी हो जाओ। एक मर्तबा माँ उठी और चलने लगी तो शाम की औरतें आ गई, आकर कहने लगी, बीबी सब्र करो। कहने लगी, तुम कह रही हो? अरे जब आए थे पत्थर मार के इस्तकबाल किया था, एक पत्थर माथे पे लगा था मेरी बेटी के, मेरे हाथ गर्दन से बंधे थे, मैं अपनी बच्ची का खून न रोक सकी। शाम वाली औरतें गिरिया कर रही हैं, बीबी हमें धोखा दिया, हमें नहीं पता था तुम आले रसूल हो, हमें नहीं पता था तुम नबी के घर वाले हो, हमें बागी बताया गया कि तुम जानो और अल्लाह जाने। अगर सच कह रही हो, खुदा जाने और तुम जानो, मगर माँ पे एक एहसान करना। कैसा एहसान बीबी का? सुनो, इसे अंधेरे से बड़ा डर लगता है, ये अंधेरे से बड़ा डरती है। जब अपने घर के कामों से फारिग हो जाना, एक चिराग मेरी बच्ची की कब्र पे जला देना, इसे अंधेरे से डर लगता है। यहाँ से चले, बस मंजर सुनो। लोग कह रहे हैं, क्यों जा रहे हो करबला? तो सुन्नते सहाबा में जा रहे हैं करबला। करबला का पहला जायर जनाबे जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये आए हैं कब्र हुसैन पर, पहला जायर आया है। एक मर्तबा इसने फरात में गुस्ल किया, अतिया साथ था। एक मर्तबा गुस्ल के बाद इसे नालैन पहनाने लगा। पूछो सहाबा से, अजमत करबला क्या है? नालैन नहीं पहनूंगा। कहा यहाँ कांटे हैं, यहाँ पत्थर हैं, कहाँ ठोकरे खाओगे? कहा होंगे पत्थर, होंगे कांटे, मगर मैं नालैन नहीं डाल सकता। कहा क्यों? कहा न जाने ज़हरा का लहू कहाँ कहाँ बहा हो, हुसैन का लहू कहाँ कहाँ बहा होगा। और फिर एक मर्तबा चला, कहा मुझे कब्रें बताओ। दिखाई गई कब्रें, नाबीना हो रहे हैं। एक मर्तबा कहने लगे बस अब हाथ छोड़ दो, अब हम जाने और हुसैन जाने, हम जाने और हुसैन। कहा कैसे पहचानोगे? कहा तुम्हें क्या पता हुसैन क्या है? और फिर हाथ फैला के आवाज दी, बचपन
जाबिर मिलने आया है। कब्र हुसैन से आवाज आई, जाबिर चले आओ। जाबिर आया, आकर कब्र हुसैन पर गिर गया। जाबिर बेहोश है साहबी रसूल, बहुत देर तक बातें हुई थी और न जाने क्या कह दिया हुसैन ने कि बर्दाश्त न हुआ और जाबिर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद आवाज आई, जाबिर उठो, जाबिर उठो, अरे मेरे मेहमान आ रहे हैं, जाबिर मेहमान आ रहे हैं। जाबिर उठा और सम चला जहां से काफिले की आवाज आ रही थी। जाबिर ने आवाज दी, काफिले वालों ऊंटों से उतर जाओ, यहाँ बाबा रहना आना है, यहाँ बड़े लोग लेटे हैं। एक मर्तबा सवाल हुआ, जाबिर तुझे किसने कहा, ये हुक्म किसने दिया? कहने लगा ये गाजी ने कहा है, गाजी ने कहा है। तुमने सुन लिया, मैंने पढ़ दिया। आसान मंजिल नहीं है जो उजड़ कर आई उसको यकीन नहीं आया। एक मर्तबा आवाज दी, सज्जाद जाबिर से कहो एक बार और मेरे भाई का नाम, एक बार और मेरे भाई का नाम ले। जाबिर एक बार और बताओ किसने कहा है? जाबिर ने कहा, अलमदार ने कहा है, अब बारी कुलसूम बीबी की है सलामुल्लाह अलैहा। आवाज दी, एक बार और कहो, जाबिर से कहो एक बार और कहे। कहने लगा, बार बार तो बता रहे, नहीं पहचाना? अरे अब्बास इब्ने अली अलमदार करबला, उसने हुक्म दिया है। मैं कहूंगा जाबिर बड़ी जल्दी कर दी, बड़ी जल्दी की, ना सुनना पहचाना किसके सामने कहा। जब तीसरी बार गाजी का नाम इस अंदाज में आया, खड़े ऊंट से अली की बेटी जमीन पर आई, सजदा किया, शुक्र का सजदा है, शुक्र का सजदा है। वह खत्म हो गई मजलिस, आगे बढ़ा देना काफिला। इन जुमलों पर एक मर्तबा कहा, मालिक तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। कानों में आवाज आ रही है कि गाजी का हुक्म चलता है, करबला में गाजी का हुक्म चलता है। और फिर ये कहकर उठी, गाजी हम तो दुश्मनों के कहने से चले हैं, हम आप उसके कहने से चलेंगे जो हर वक्त हाथ जोड़ के कहता था, सैयदी कहो, ए बीबी कहो, ए सैदानी कहो, क्या हुक्म है? आज मेरे गाजी का हुक्म कानों में आ रहा है। अरे चलेगी ज़ैनब, अब तो ज़ैनब को पैदल चलना आया है, पैदल चलना आया है। बस एक मर्तबा आई, कब्र हुसैन पर आई और जुमला कहा, माँ जाए सारे वाक़यात सुनाऊंगी मगर सकीना का न पूछना, शाम के जिंदान में सुला है मगर कुछ दिन बाद हम भी वापस लौटेंगे, फिर सकीना होगी, ज़ैनब होगी। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन मातम हुसैन। मेरे किराम, आपसे दरखास्त की जाती है कि इमाम बारगाह जिंदान खुल गया है, जिंदान खुल गया है, खुल गया है। सकीना वतन चलो, सजाद कह के पड़े छोटी सी कब्र पर, मजलूम ऐसे के पड़ा, मजलूम ऐसे के पड़ा। तुरबात बहन की जैसे हुसैन थे गिरे, अकबर की लाश पर देखो नहीं रही मेरे हाथों में अब रसे, जाने लगा है काफिला अब लौट गई वतन, लेकिन तू बहन शाम में, लेकिन तू बहन शाम में कैदी रह गई, खाकर तमाच सो गई,
زندہ کی بات پر اماں کی طرح تجھ کو نہ مل پائی تھی رضا، بابا کی طرح تجھ کو کفن بھی نہ مل سکا، پتھر بھی کھائے شام میں، پتھر بھی کھائے شام میں، تو نے میری طرح ناکے سے گر کے ہو گئی، تیری بھی ہم کمر زندان کھل گیا ہے۔ حسین کے ماتمی دستے سے درخواست ہے، انجمن جان نثاران حسین کے ماتمی دستے سے درخواست ہے کہ وہ فرش ادا پر آ کر ماتمداری اور نوخوانی فرمائیں۔ نوخوانی ماتمداری انجمن جان نثاران حسین۔ کہاں میرے برادر الوداع، رو کے زینب نے کہا میرے برادر الوداع، رو اے الوداع تشنا دہل سبتے پیامبر الوداع، الوداع تشنا دہل سبتے پیامبر الوداع، میرے بھیا آگے آنے سے پہلے سیدھا امام بھائی دھولی امام آئیں گے جو پیچھے جاتے ہیں پیچھے آگے لے لو سیدھا اچھا اچھا
पकड़ लो।